آپ کو افواج پاکستان کے خلاف بات یہاں نہیں کرنے دوں گا۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو صاحب آج کالا چوگا پہن کر جو درس دے رہے ہیں، جو جوڈیشری کا، محب وطنی کا، ریاستی اداروں کا، آئین اور قانون کا، مقدس ایوان کا جو درس دے رہے ہیں، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کے سپہ سالار کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ آج جب ان کی نوکری لگی ہوئی ہے، یہ نوکری کر رہے ہیں، اگر یہ باتیں نہ کریں تو ان کی نوکری سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ آج یہ نوکری کر رہے ہیں اور نوکری کرتے ہوئے یہ اپنی پرانی باتیں بھول چکے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی ہے، یعنی اس وقت جو اخباروں میں الٹا سیدھا جھوٹ چھاپ دیا جاتا تھا عوام مان لیتی تھی، پی ٹی وی پہ جو سنا دیا جاتا تھا عوام مان لیتی تھی۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب عوام سب جانتی ہے، آپ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ کا ایک ایک نقطہ جو آپ نے کہا ہوا ہے نا عوام میں کھڑے ہو کے، وہ لوگوں کے پاس ریکارڈ ہے۔ آپ نے اس وقت کے سپہ سالار کے بارے میں فرمایا تھا کہ ماتھے پہ پسینہ تھا، ٹونگیں کونپ رہی تھی، اور آج آپ جن کو ہانریبل وزیر دفاع کہہ رہے ہیں نا، وہ اس وقت کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ان جرنیلوں نے خون چوس لیا اس عوام کا، چمڑی ادھاڑ کے کھا گئے یہ جرنیل، اور آج وہ وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اس ملک کی یہ پوزیشن ہے۔ کون سے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے مقدس ایوان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بے مقدس ایوان ہے جہاں سے نامعلوم لوگ نقاب پوش آپ کے اسی ایوان سے 10 آپ کے اسمبلی کے ممبران کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کتنی دیر ان کو اغوا کر کے رکھا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کون سے مقدس ایوان کی بات کر رہے ہیں؟ اس مقدس ایوان کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ایک بندے کو ساری زندگی کا استثناء دے دیا گیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یعنی وہ بندہ جو مرضی کرے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کو آپ مقدس ایوان کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس مقدس ایوان جس کو آپ مقدس ایوان کہہ رہے ہیں، یہاں سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے گندگی کا ڈھیر، اور وہ اٹھ کر کہتی ہے کہ جس کے مرضی پلاٹ پہ گھر پہ ہم کھمبا لگا دیں گے، اور اگر کوئی نہ کرے گا تو اس کا 5 کروڑ روپے اس پہ جرمانہ کر دیں گے، اور آپ وہ قانون وہ بھی پاس کر دیتے ہیں، بل پاس کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو مقدس ایوان کہتے ہیں۔ یہ کون سا مقدس ایوان ہے جہاں پہ 17 سیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وزیر اعظم ہے جس کو لوگوں نے 186 سیٹیں دی ہیں وہ جیل میں بند ہے، اور اس کے ساتھ ملاقات تک یہ ایوان نہیں کروا سکتا؟ یہ کون سا مقدس ایوان ہے؟ یہ ایوان نہیں، یہ ایک نوکری ہے۔ آپ لوگوں کی نوکری کر رہے ہو، جو کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہو، اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے، اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتے۔ آج تو ویگو ڈالو سے خواجہ آصف بھی تنگ آ گیا ہے، وہ بھی کہتا ہے ویگو ڈالے پہ جو بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جناب اسپیکر، جو ویگو ڈالے کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے اس کے دماغ ہم تو اس مقدس ایوان کو ہم بے مقدس بھی نہیں، اس کو غلیظ ترین ایوان سمجھتے ہیں۔ یہ غلیظ ترین ایوان ہے جہاں پہ آپ جیسے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں، اس عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عوام نے جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے ان لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ لوگ قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے جھوٹ اور فراڈ اور 2 نمبری دھوکہ دہی عوام کے ساتھ سب کچھ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اس کو آپ مقدس ایوان کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ مقدس ایوان نہیں، یہ بے مقدس ایوان ہے۔